بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 19 اور 20 میں اللہ کہتے ہیں، اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ تو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا۔ اب اس سورہ کی شروع کی آیتوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سورہ نساء کے ٹاپک کو مزید سورہ مائدہ میں کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یعنی سورہ نساء میں اللہ نے حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کے بارے میں بات کی کہ ہر انسان کا دوسروں کے اوپر کیا حق ہے اور دوسروں کا حق اس کے اوپر کیا ہے۔ اب سورہ مائدہ میں حقوق کے ڈسکشن کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ مسلمانوں کو یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ وہ ایک امت کا حصہ ہیں، ان کے پاس ایک شریعت ہے، ایک عہد اللہ نے ان سے لیا ہے، اور اس شریعت اور عہد کے مطابق کچھ گائیڈ لائنز ہیں، قانون ہیں، ریچولز ہیں جن کو فالو کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر اللہ سورہ مائدہ کے شروع کی 6 آیتوں میں کر رہے ہیں، یعنی کون سا گوشت حلال ہے، کون سا حرام، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا، پیوریفائی کرنا بہت ضروری ہے، وضو کی کیا اہمیت ہے، کون سی عورتیں ایک مسلمان مرد کے لیے حلال ہیں جن کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے، اور حج میں کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ مثلاً حج کے دوران ہر مسلمان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، غلط کام، شہوت، لالچ، غصہ، ان تمام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ آیت 2 میں سمجھا رہے ہیں کہ جس نے احرام باندھ لیا وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ شکار ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں انسان کا ایڈرینلن اور اگریشن کے لیولز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ایک جانور کو پکڑنا اور ذبح کرنا ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے انسان کے اینیمل ڈیزائرز ٹریگر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے مسلمانوں کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حج کا صرف مطلب طواف نہیں ہے یا عرفات میں بیٹھ کے دعا مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ریچولز کے ساتھ ساتھ حج کا اسپرٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان حج کے ریچولز پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اپنے اینیمل ڈیزائرز کو بھی ٹریگر کرتا ہے جیسے غصہ، شہوت یا لالچ، تو پھر حج کا اسپرٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں اتنا ذکر ہو رہا ہے ریچولز کا، عہد کا، شریعت کا، قانون کا، یہ تمام چیزیں اسلام میں اتنے ضروری کیوں ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کے آخری رسول پر اور آخرت پہ؟ تو کیا یہ کافی نہیں ہوتا اسلام میں؟ شریعت، ریچولز، قانون، یہ ساری چیزیں اتنی ضروری کیوں ہیں؟ یہی بات سورہ مائدہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اگر آپ شریعت کو فالو نہیں کرتے، اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر آپ توحید پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ یعنی شروع میں ہی سورہ مائدہ آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ توحید کا یہ نہیں مطلب کہ آپ صرف منہ سے بولیں کہ ایک ہی خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ وہ خدا جو عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت اس طریقے سے کی جائے جو وہ چاہتا ہو۔ یعنی سبمیشن کا مطلب ہے توحید۔ اگر آپ یہ کہو کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن آپ خود سے فیصلہ کرنا شروع کرو کہ آپ نے اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، تو پھر آپ توحید کو فالو نہیں کر رہے بلکہ آپ توحید کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہی بات اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں ہمیں سمجھائی تھی کہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کے ہر حکم کو سن کے یہ کہتا ہے، اللہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کیا۔ یہی لفظ اللہ دوبارہ سورہ مائدہ کے شروع میں آیت 7 میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یعنی اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جاؤ۔ جیسا اللہ جانتے ہیں کہ سورہ نساء کو پڑھنے کے بعد اور اب سورہ مائدہ کی شروع کی آیتیں پڑھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان یہ ضرور سوچے گا کہ اسلام میں بہت ریچولز ہے، بہت قانون ہے، بہت ایکسٹینسو شریعت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام پر چلنا کافی مشکل ہے۔ تو یہ ہمارا ریاکشن جانتے ہوئے اللہ سورہ مائدہ کی آیت 7 میں ہمیں وہی بات سمجھا رہی ہیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں آئی تھی کہ ایک دفعہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو ایک مسلمان کہنا شروع کر دیں، آپ کے پاس پھر چوائس نہیں رہتا، آپ نے یہی کہنا ہے یا اللہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ اب ظاہر ہے اللہ کے کچھ حکم کو ماننا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے آواز اٹھانا ہے، ہم نے حق کے لیے لڑنا ہے۔
اور یہ انسان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ڈر، خوف یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں جج کریں گے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ اور ریجڈ ہو گئے اسلام میں۔ سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، کبھی ماں باپ گھر والوں کا بہت پریشر ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ہمارے دل میں دوسروں کے لیے اتنی نفرت ہوتی ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت جب اللہ کا یہ حکم آتا ہے کہ معاف کرنا سیکھو، صبر کرو، درگزر کرو، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا سیکھو، تو اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو بہت قابو میں رکھنا۔ تو انسان پھر کیا کرے؟ اس کا جواب پھر اللہ ہمیں سورہ مائدہ میں دیتے ہیں، آیت 8 سے 14، جہاں پر وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، یعنی جب آپ دوسروں سے انٹریکٹ کرو تو یاد رکھو کہ ہر چیز آپ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے بارے میں ہے، لہٰذا اپنے ایگو کو سائڈ پہ کر دو۔ اگر اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو معاف کرو تو معاف کر دو، اس میں پھر آپ کا اپنا ایگو بیچ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ چاہتے ہیں کہ آپ عدل کرو تو پھر عدل کرو، اس وقت آپ پھر اپنی خواہش کے مطابق بے انصافی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز آپ کے بارے میں نہیں ہے، اسلام کے بارے میں ہے، اللہ کے بارے میں ہے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں کہ اپنی ہر چیز میں اللہ کو سینٹر میں رکھو۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر پل اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ آپ کو اس جہاد کے بدلے اجر ضرور دے گا۔ اسی طرح آیت 11 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ دشمن سے نہ گھبراؤ۔ اگر اللہ ان لوگوں کو روک سکتا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی جب مسلمان مکہ میں تھے اور قریش اس وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نہیں کر سکے۔ اسی طرح جب مسلمان مدینہ چلے گئے اور قریش اور یہودی مل کے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا جب اللہ فیصلہ کر لے کسی کی حفاظت کرنے کا تو اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا دشمن سے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حق کے لیے آواز اٹھائیں، لوگوں سے نہ گھبرائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کو عزت دینے کا تو آپ کو لازماً عزت ملے گی۔ اور اگر یہ ساری باتیں سننے کے باوجود ایک مسلمان کے لیے پھر بھی بہت مشکل ہے کہ وہ شریعت کو فالو کرے، پھر بھی بہت مشکل ہے کہ وہ توحید پر عمل کرے اور وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جائے، تو اللہ پھر آخر میں یہ مسلمانوں کو یاد کرواتے ہیں کہ وہ ایک امت ہیں اور ان سے پہلے بھی ایک امت تھی۔ اس امت کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا نماز کا، زکوٰۃ کا، اچھے اعمال کرنا۔ اس امت کو بھی اللہ نے شریعت دی تھی اور ایک عہد ان سے بھی لیا تھا۔ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جاؤ، لیکن انہوں نے بار بار اللہ کے ہر حکم کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے اللہ کے ہر حکم پہ یہ جواب دیا کہ اللہ میں نے سنا اور میں اطاعت نہیں کروں گا، اور وہ اللہ کے عہد کے خلاف کے۔ آخر کار اللہ نے ان سے امت بھی چھین لی اور ان کے دل اتنے سخت کر دیے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ان پر آ کے رہے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے امت کے دو حصے کر دیے، یہودی اور عیسائی، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے آیت 15 اور 16 میں کہ اب آخری رسول آپ کے پاس اللہ نے بھیج دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بعد آپ اگلی امت ہو۔ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا، آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر جائے گا، آپ سے ایک عہد لے گا، شریعت اور قانون آپ کو دے گا تاکہ آپ بہترین انسان بن سکو اور تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل میں سکون آ سکے۔ اب کیونکہ آپ اس امت کا حصہ ہو، آپ کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے، یا اس شریعت کو فالو کرو اور اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جاؤ تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ، یا اس شریعت کو نہ مانو، اس کو نظر انداز کر دو، جس کا پھر رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ ایسے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں ذلت دے گا۔ لہٰذا کیونکہ آپ کے پاس آخری رسول اور آخری کتاب اللہ نے بھیج دیا ہے، اب آپ پچھلی امت کی طرح ایکسکیوزز بنانے کی کوشش نہ کرو، جیسے کہ اللہ نے آیت 17 اور 18 میں بیان کر دیا۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم خدا سے بہت محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم شریعت کو فالو کریں یا نہ کریں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہیں، بلکہ جب ٹرینٹی کا کانسیپٹ سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوا تھا اس وقت عیسائی یہ کہتے تھے کہ خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ تینوں خدا ہیں۔ وہ پھر بعد میں جا کے انہوں نے مریم علیہ السلام کو نکال کے جبریل علیہ السلام کو ٹرینٹی کے کانسیپٹ میں ڈال دیا۔
لیکن نبی کے ٹائم پہ بہت سے عیسائیوں کا یہ ایمان تھا کہ مریم علیہ السلام بھی خدا ہیں، وہ اس پوری دنیا اور پوری کائنات کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ وہ سارے ایکسکیوزز ہیں جو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بنانا شروع کر دیے، یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ویسے بھی جنت میں چلے جانا ہے۔ جس کے بدلے میں اللہ پھر ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی اولاد ہو، تو پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر اتنے عذاب کیوں بھیجے؟ اور پھر اگر مریم علیہ السلام بھی خدا ہے، پھر مریم علیہ السلام فوت کیسے ہو گئی تھی؟ اور پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم تھی، تو خدا کی ماں کیسی ہو سکتی ہے؟ اور پھر کیا اس ماں کے درجات خدا سے زیادہ نہیں ہوں گے جس نے خدا کو پیدا کیا؟ اور پھر سب سے بڑی بات، کیونکہ عیسائیوں کا یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا، تو پھر یہودیوں نے اور رومنز نے مل کے خدا کو کیسے مار دیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو عیسائیوں نے خدا کو کیسے مار دیا؟ لہٰذا سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہر آرگیومنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور چیلنج کرتے ہوئے اللہ ہمیں بھی سبق سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اطاعت نہ کی اور ہم نے بھی اپنی طرف سے اس قسم کے ایکسکیوزز بنانا شروع کر دیا کہ ہمارے دل میں اللہ ہے، اور اگر اللہ ہے تو پھر شریعت کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو قیامت کے دن اللہ ہمارے بھی ہر آرگیومنٹ کو چیلنج کرے گا۔ لہٰذا آیت 19 میں اللہ ہمیں دوبارہ خبردار کر رہے ہیں کہ اب ایک آخری پیغمبر اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے، تاکہ ہم میں سے کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ آپ نے ہماری طرف کوئی نہیں بھیجا۔ اللہ اگر آپ بھیجتے، اگر ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی تو ہم لازماً اس کی حفاظت کرتے۔ اب آخری پیغمبر آ چکا ہے اور کتاب بھی ہمارے پاس ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا۔ بلکہ اس کے علاوہ آیت 20 میں اللہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پورے کائنات میں صرف دو ہی امت تھیں، پہلے بنی اسرائیل اور دوسری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ یہ آپ کو آیت 20 میں ایسی سمجھ آ سکتی ہے کیونکہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یاد کرو، اللہ نے تمہیں بادشاہی دی، قوت دی، ایسی قوت دی جو اللہ نے اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دی۔ اب یہاں پر اس قوت سے، اس بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ کچھ اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جب وہ اپنے بھائیوں کو اور ماں باپ کو مصر لے آئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کے پاس بہت قوت تھی، بہت بادشاہی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی بہت قوت دی اور بادشاہی دی۔ لیکن ان دونوں میں ایک مسئلہ ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہاں پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوت تھی، ایک ایسی بادشاہی تھی جو اللہ نے اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا۔ اب یہ بات سچ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس بہت قوت اور بادشاہی مصر میں تھی، لیکن بخت نظر کے پاس، نمرود کے پاس، فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ قوت تھی، وہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے، بلکہ ان کی بادشاہی تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایسی قوت اور ایسی بادشاہی جو اللہ نے اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دی، تو وہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے اگر آپ بنی اسرائیل کے بارے میں سوچیں تو ایک ہی چیز ہے جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، جس کا ذکر اللہ قرآن میں بار بار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک امت تھی۔ لہٰذا یہاں پر جو یونیک بادشاہی اور یونیک قوت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ہمیں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے کوئی اور امت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل پہلی امت تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری اور آخری امت ہے۔ لہٰذا سورہ مائدہ شروع میں ہی ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ توحید کا کیا مطلب ہے، اور اپنے آپ کو فخر سے یہ کہنا کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ امت کا مطلب ہی یہی ہے، شریعت کو فالو کریں، قانون کو فالو کریں، اپنے تمام ریچولز کو فالو کریں، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جائیں، اور اگر ہم یہ نہیں کریں تو پھر ہم اپنے آپ کو امت کا حصہ نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم۔